This could be good for me. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा हाल चाल है आप लोगों की? आई होप आप सब लोग इंशाल्लाह ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है एंड थैंक गॉड मैंने बस पकड़ ली, क्योंकि सुबह टाइम ऐसे दौड़ रहा होता है ना, जैसे टाइम की कुछ समझ ही नहीं लगती। बहुत मुश्किल से मैं भागते भागते बस खड़े खड़े चाय का कप पीती हूँ, साथ को टोस्ट लिया, तो बहुत हल्का सा, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से। अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि हम जितने भी लोग सुबह एक टाइम पे बस पकड़ते हैं वो सारे एक दूसरे को जानते हैं, और जब इनमें से कोई भी ना आए ना तो पता चल जाता है कि आज उसकी बस मिस हो गई है। और ये तमाम सुबह के टाइम पे जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ वाले यही होते हैं। लेकिन अभी मैं स्कूल से वापसी पर यहाँ जो मालमो में है वहाँ ग्रिल लेने आई थी, मिक्स ग्रिल। आज मेरा दिल कर गया था, काफ़ी दिनों से मैंने ली नहीं, और मेरे घर में ये इशू है कि मेरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं खाती ये ग्रिल वगैरह, ये सिर्फ मुझे पसंद है। इसलिए मैं कभी कभी ये अपने लिए ले जाती हूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आके और हम इंजॉय कर लेते हैं, खा पी लेते हैं, लेकिन मेरी फैमिली नहीं खाती। तो बस यहाँ पर मैंने आज ऑर्डर दिया और बैठी थी, लेकिन इनके प्राइसेस इतनी हाई हो गई थी। यही पहले 100 क्रोन की होती थी और अभी 145 की हो गई थी। तो मैं यही देख रही थी कि ये देखो भाई, और कितना ज़्यादा असर पड़ गया, बहुत महंगाई हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये उस वक्त ऐसा टाइम था कि ब्रेक का टाइम था, तो लोग जॉब वाले हो गए। लेकिन इस शॉप पे ग्रिल स्पेशलिस्ट इसका नाम है, और बहुत ज़्यादा इधर भीड़ होती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। वैसे होता भी बहुत अच्छा है इनका, बहुत साफ़ सुथरा, और इनकी जो चिकन है, ग्रिल चिकन, वो बहुत ज़्यादा इनकी मशहूर है। इसी तरह से ग्रिल लैम्ब, और ये सारा इनका बहुत अच्छा है। स्कूल से वापसी पर मेरा होता है कि अगर मुझे कुछ ग्रॉसरी वगैरह कोई छोटी मोटी करनी है तो वो भी मैं करके लेके आऊँ, ताकि मेरा टाइम सेव हो जाए, मुझे फिर शाम को ना जाना पड़े। तो ये यहाँ पर बनी बनाई रोटियाँ होती हैं, जो कि ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, बट मजबूरी के टाइम पे, क्यों क्या कहते हैं, मजबूरी का नाम शुक्रिया, बस उस टाइम पे थोड़ी बहुत यूज़ हो जाती हैं। अदरवाइज़ मुझे पसंद नहीं है, थोड़ी सख्त हो जाती हैं। अच्छा, अभी वैसे मैं ना हैरान होती हूँ अक्सर जब मैं सोचती हूँ कि हाय, माँ बाप कैसे पूरा करते थे भाई किचन का सामान। वाकई माँ बाप की खैर कदर तो आपको बहुत आती है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं, क्योंकि ये जो घर का एक सौदा है, बस इसी को ही पूरा करना अजाब है भाई, ये ख़त्म ही नहीं होता। ये चीज़ लाओ तो वो चीज़ ख़त्म, और मुझे बहुत हेक्टिक लगता है इस सारी चीज़ को पूरा करना। मुझे आप लोगों से ना आज एक बात भी करनी थी कि पाकिस्तान में जैसे कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बहुत महंगाई हो चुकी है। जब मैं सुनती हूँ तो मैं हैरान होती हूँ कि क्या चीज़ों के प्राइसेस इतनी ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा है, और इसकी वजह से हर आदमी मुश्किल का शिकार है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पे देखे हैं जो ऑनलाइन अर्निंग के हैं। वहाँ से मुझे ख़्याल आया कि मैं भी आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि देखिए, इधर चाहे यूरोप में हो, अगर एक इंसान की कमाई होगी ना, तो घर में आप एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ले सकते हैं, आप उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों का काम हो। यहाँ एक फ़ारिग रहने वाली तो बात खैर है भी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप रहना भी चाहें ना तो भी आप नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे बिल्स, घर के रेंट वगैरह, ये सब कुछ इतना ज़्यादा होता है कि उसको मैनेज करने के लिए आपको काम करना पड़ता है। तो आप अगर पाकिस्तान में जो हमारा फैमिली सिस्टम है, आम तौर पर देखने में यही आता है कि औरतें घर में होती हैं और मर्द सिर्फ काम करते हैं। इसी तरह से एक मर्द होता है, सिंगल कमाने वाला होता है, और उसके ऊपर एक बड़ी फैमिली का बोझ होता है। एंड आई वुड से कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि आप जैसे जैसे टाइम गुजरता है, देखें आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, और हर किसी की ख्वाहिशें ज़ाहिर सी बात है कि बढ़ जाती हैं। लिविंग स्टैंडर्ड हर कोई अपना अप करना चाहता है, लेकिन कैसे करें, उसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग काम करें। ऑनलाइन अर्निंग के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो आप लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। और बहुत सारे अब आजकल पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे, और आप उनके चैनल्स, उनके यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। उसके लिए ये नहीं है कि आपके पास बहुत कोई गैजेट्स होने चाहिए, आपके पास कोई हाई फाई एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी ख़वातीन भी घर बैठे कर सकती हैं। इवन इंस्टाग्राम से लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं उस पर काम करके। तो आप भी अपना कोई सोचें, ताकि ये जो आप देखें, जब घर में पैसे कम होते हैं या आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा होती हैं, उस लिहाज से इनकम कम होती है। एक बंदे पे आप प्रेशर तो डाल देते हैं, लेकिन उसकी वजह से घर में बहुत सारी और टेंशन्स बढ़ जाती हैं, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, और वो फिर इंसान वो क्या करे, वो कैसे
پورا کرے، اس کے لیے وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اور طریقہ بھی اختیار کر لیتا ہے کبھی، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ اگر ہم گہرائی میں سوچیں تو یہ اتنا بڑا ایک ڈیزاسٹر ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، جس کو کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت بدل رہا ہے۔ میں یہ بالکل بھی نہیں کہتی کہ آپ اپنا پردہ خراب کریں، اگر آپ باپردہ رہنے چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن آپ گھر بیٹھے بھی پردے میں رہ کر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، لیکن آپ سوچیں تو صحیح، آپ ڈھونڈیں تو صحیح، نیت ہونی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ ہم لوگ صرف یہ سوچتے ہیں فلاں تو ایسے کما رہا ہے، فلاں کا تو لیونگ اسٹینڈرڈ یہ ہے، ہمارا کیوں نہیں ہے؟ بھائی اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی اپنے سورسز بڑھائیں، بجائے کہ آپ اپنے خاوند پہ گلا کریں، اپنی اولاد پہ گلا کریں، آپ بھی ان کے ساتھ، تاکہ یہ کل آپ اپنی اولاد کے لیے بھی ایک ایگزامپل سیٹ کریں گے۔ تو کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے جس سے آپ کی فیملی میں سپورٹ ہو، آپ کے ہونے کا بھی کوئی فائدہ ہو، رائٹ؟ یہ بھی پتہ چلے کہ آپ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ آپ صرف گھر میں یہ تو بہت ہی ہلکے کام ہے، بس سالن بناؤ، روٹی بنا دی، یہ تو بہت ہی تھوڑا کام ہے۔ تو اپنی ارننگ کا بھی ہم عورتوں کو ضرور سوچنا چاہیے۔ میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اس بات کو پلیز سیریس لیجیے گا، کیونکہ یہ پرابلم ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہو گیا۔ ہمارا ملک بہت پیچھے رہتا جا رہا ہے، پاکستان کے ایشوز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ انڈیویجولی اپنی چیزیں کریں گے بہتر، تو وہ انشاءاللہ سوسائٹی پر بھی اس کا بہتر اثر پڑے گا، اور اس طرح سے ہمارے ملک کے حالات بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج بہت اچھی دھوپ تھی، بہت اچھا موسم تھا، تو آج شکر ہے بھنڈیاں بھی مل گئی تھیں، تو میں نے کہا آج بھنڈی اور چکن بناتی ہوں۔ اور بچے تو نہیں کھاتے، بس میں اور میرے ہسبینڈ ہی تھے، تو مجھے 2 پلیٹ ہی بنانی تھی۔ اسکول سے آئی تو بس ٹائم بھی زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں نے جلدی سے بس تھوڑی سی بھنڈی بنائی، اور بھنڈی اتنی مزیدار بنی۔ اچھا، یہاں پر یورپ میں جو بھنڈی آتی ہے، یہاں پر سویڈن کی تو یہ ہے کہ کینیا سے آتی ہے بھنڈی۔ اس بھنڈی کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے ڈائریکٹ کچی بھنڈی ہوتی ہے اور وہ آپ مسالے میں ڈالیں تو اس طرح سے گلتی نہیں ہے، اس لیے میں اسے تھوڑا سا الگ فرائی کرتی ہوں، ہلکا سا نمک ڈال کے ہلکے سے آئل میں بھنڈی کو تھوڑا سا سوتے کر لیتی ہوں، کہ اس کی وہ جو ساری لیس ہے نا وہ 90% تک لیس ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لیکن اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اب بھنڈی کا کلر چینج نہ ہونے کی ایک ٹپ میرے پاس یہ ہے کہ آپ ڈھکن اوپر فل نہیں دیں۔ اگر آپ اسے بھنڈی کو فل کور کریں گے تو بھنڈی پیلی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھنڈی میں بہت ہلکا سا ہلدی کا ٹچ دیں، تو سبزی کیونکہ جتنی سبز ہوتی ہے اتنی ہی اچھی لگتی ہے۔ اچھا، جب بھی نا میں بھنڈی یا گوبھی اس طرح کی چیز جب کھاتی ہوں تو مجھے اپنا گاؤں بہت زیادہ یاد آتا ہے، کیونکہ بھائی گاؤں کی تو باتیں اور ہوتی ہیں، وہاں کا ماحول اور ہوتا ہے، کھلے گھر ہوتے ہیں، اتنا کوئی مزہ آتا تھا، اور بہت وہ زندگی کا سب سے شاید گولڈن ٹائم تھا، بہت ہی اچھا تھا، رشتے بہت زیادہ تھے، سب سے بڑی بات۔ اچھا، پہلے نا میں نے بھنڈی اس طرح سے پلیٹ میں ڈالی، اور پھر میں ڈال کے تو میں نے بیٹھ کی، لیکن پھر مجھے خیال آیا نہیں مجھے تو آج بھنڈی روٹی بھی ڈالنی ہے، پھر میں نے اسے روٹی پہ شفٹ کیا۔ لیکن جو روٹی بھی ڈال کے کھانے کا مزہ تھا، یقین کریں وہ کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ روٹی پہ بھنڈی اور گوبھی بہت مزہ دیتی ہیں۔ Lately I was feeling like I need a purse. بھنڈی میری موسٹ فیوریٹ سبزی ہے۔ مجھے اگر دنیا میں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو وہ سبزیوں میں، بلکہ کھانے میں میں کہتی ہوں کہ وہ بھنڈی اور دیسی مرغی ہے۔ جب میری امی بناتی ہیں بھنڈی اور دیسی مرغی بناتی تھیں پاکستان، تو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اور دیسی مرغی کا پلاؤ بھی خیر بہت میرا موسٹ فیوریٹ ہے، اور دیسی مرغی اور بھنڈی بھی بہت اچھا مجھے لگتا ہے۔ جب میں نا ان کبوتروں کو دیکھتی ہوں تو میں بھی اس سمرن کے باپ کی طرح کہتی ہوں، امریش پوری کی طرح، کہ کیا پتہ ان کبوتروں میں سے کوئی میرے ملک سے بھی آیا ہو۔ اور یہ عجیب بات نہیں ہے، واقعی میں جب آپ اس طرح کی چیزیں پردیس میں ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے آپ سینٹیمنٹل ہو جاتے ہیں، اٹس نارمل، دل کرتا ہے آپ کو وہ پھر نظم یاد آتی ہے نا، وہ دیس سے آنے والے پر، اس طرح سے وہ کرش ہو گیا، بہت اچھا سا۔ تو آپ کام کرنے والے ہوں نا تو کسی بھی طریقے سے کر لیتے ہیں، جگاڑ لگا لیتے ہیں، ایسے نہیں ہر وقت فکر کرتے اب یہ نہیں ہے تو اب یہ ہونا چاہیے، نہیں بھائی، اپنے دماغ کو استعمال کیا کریں، یقین کریں دماغ اس سے بڑا ہی تیز ہوتا ہے۔ میں تو اس طرح کی بہت زیادہ دیسی جگاڑ کرتی ہوں، میں نے ایسے ہی جگاڑ کر کے نا کوکنگ سیکھی ہے۔
اچھا نہیں، ویسے سیریس بات یہ ہے کہ جب آپ سوچتے ہیں نا، آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں کہ میں اس کو کیسے بیٹر کر سکتا ہوں، تو اس سے آپ کا اپنا ہی دماغ تیز ہوتا ہے، اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے. اور بچوں میں بھی یہ ہیبٹ ضرور ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کو آبزرو کرنا سیکھیں. آبزرویشن بہت مست ہے. پکوڑے تو بھائی وہی نارمل چیز ہوتی ہیں، پالک ہو گئی، آلو ہو گئے اور پیاز ہو گئے. آج میں نے آلو دوسری طرح سے کاٹے تھے جس طرح سے میری امی کاٹتی تھیں. ویسے لمبے لمبے کاٹو تو آبویسلی ان کا ڈیزائن اسٹائل پکوڑوں کا اور بنتا ہے، لیکن میں اس طرح سے، کیونکہ میری امی اس طرح سے کاٹتی تھی، اسی لیے بھائی میں تو ایسے ہی کاٹتی ہوں. مجھے اچھے لگتے ہیں پھر پکوڑے. پکوڑوں میں جب تک پالک نہیں ہو، پکوڑوں کا مزہ نہیں آتا. لیکن خیر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پکوڑے کہیں سے مجھے بنے ہوئے مل جائے نا تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن جب میں خود بناتی ہوں نا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، مجھ سے کھائے نہیں جاتے، کیونکہ میں وہ شاید دیکھتی رہتی ہوں نا کہ پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں، آئل وہ سارا دیکھ کے تو پھر میرا پکوڑوں پہ زیادہ دل نہیں کرتا. میں پھر بہت ایک یا بہت زیادہ ہو گئے تو بس 2 کھا لوں گی. ایمان کے لیے ساتھ آلو والے پکوڑے. اب دن میں نے اپنی خواہش پوری کی کہ جی میں نے بھنڈی بنا لی، لیکن فیملی کو یہ بات میرے خیال میں ہضم نہیں ہوئی، پھر انہوں نے اسے پکوڑے بنوائے. ویسے میں مذاق کر رہی تھی، لیکن خیر ہم لیڈیز کا میرے خیال میں اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو زور چلتا ہے وہ کم از کم چلا لینا چاہیے. میرا آپ کو کہنے کا یہ بھی مقصد تھا، ٹھیک ہے نا. اب بڑی بڑی باتوں میں تو ہمارے زور نہیں چلتا، تو چھوٹی چھوٹی میں تو چلتا ہے نا. اچھا ویسے ایک بات مجھے بتائے گا، اس طرح سے جو دھنیا ہوتا ہے، جس طرح سے میں نے اپنی امی کو دیکھا، یہ اس طرح سے کیسے کوئی ابھی کر لیتا ہے؟ مجھ سے نہیں ہوتا. میرے تو ہاتھوں کے اندر سارا نا ایسے لگتا ہے کہ اندر چلا گیا، اسے سوراخ کر دیا. اس کا میں نے ایک اور طریقہ ایجاد کیا. میں نے اس کو کیا کیا، یا تو میں پہلے ہاتھوں سے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر لیتی تھی، تو لیکن پھر بھی میرے ہاتھوں کو درد شروع ہو جاتا ہے آگے سے فنگر ٹپس کو نا. پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کیا کہتے ہیں وہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، یہ آپ کو اب دکھاتی ہوں. میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کو کٹنگ بورڈ پہ دھنیے کو رکھا، اور اس کے ساتھ اوپر سے نا جو گارلک جو کہ مکس پکوڑے نہیں کھاتی، جیسے کہ بہت سارے بچے نہیں کھاتے، تو پھر اس کو یہ تھوڑا سا اسی بیسن کے آخر میں نا اس کو ہلکی سی کوٹنگ کر دی، کیونکہ اس کو پیاز نہیں پسند. آج کل میرا اور اس کافی کا ساتھ بہت گہرا ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ روح اور جسم کا جو ہوتا ہے ساتھ، وہ آج کل ہوا ہے. کیونکہ مجھے آتی ہے بہت زیادہ نیند جب میں اسٹڈی کرتی ہوں، تو پھر جب میں کافی پیتی رہتی ہوں نا، پھر بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے، صحیح سے فریش رہتی ہوں. اور یہ والی کافی اس لیے بیسٹ ہے کہ 3 in 1 ہے. اس کے اندر تھوڑا سا ملک پاؤڈر بھی ہوتا ہے، اس کے اندر شوگر بھی ہے اور کافی بھی ہے، اور اس کا ٹیسٹ ایسا شاندار ہے، بہت مزے کا ہے. اور اس ایک ساشے سے نا 1 مگ بن جاتا ہے میرا. تو آج کل یہی بس ناول جب بھی میں کھولتی ہوں تو مجھے بہت سخت نیند آتی ہے، کیونکہ ناول سر کے اوپر سے جب ایک دفعہ پڑھو نا تو سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو پھر نیند بہت سخت آتی ہے، سچی بات ہے. لٹریچر میرے بس کا کام ہے تو نہیں، ویسے یہ میں نے ویسے ہی روگ لگا لیا. اینی ویز چلیں بھائی، آپ لوگوں سے آج میری گپ شپ اتنی ہی تھی. ویسے اچھی بھلی آج لمبی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ لوگوں سے بہت جلد ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ، بائے بائے.